ابا ہر روز ایک عورت کو گھر لے آتا اور سیدھا اپنے کمرے میں لے جاتا۔ میں اس منظر کو روزانہ دیکھتی اور وہ عورت ابا کے ساتھ ابا کے کمرے میں چلی جاتی۔ کافی دیر کے بعد ابا کے کمرے کا دروازہ کھلتا اور ابا گھر سے باہر نکل جاتا۔ ابا کے گھر سے باہر جانے کے بعد میں اس کمرے میں گھس کر کے دیکھتی تو مجھے اس کمرے میں کسی بھی عورت کا کوئی وجود نہ ملتا۔ میں نے ایسا کئی بار کر کے دیکھا تھا، میں نے اچھے طریقے سے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا، میں نے سامان کو الٹ پلٹ کے دیکھا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی عورت اس کمرے میں نہیں ملتی تھی۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا جو کہ ہر روز ہمارے گھر میں پیش آتا تھا، اور ہر روز ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ رونما ہو رہا تھا۔ اس عورت کا کمرے میں نام و نشان نہیں ملتا تھا، لیکن میں کیونکہ اندھی نہیں تھی اور اتنی زیادہ چھوٹی بچی بھی نہیں تھی کہ اس بات کو سمجھ نہ سکوں۔ میری عمر اس وقت 11 سال تھی اور ابا کے ساتھ میں اکیلی ہی اس گھر میں رہتی تھی۔ یہ سلسلہ آج سے 2 مہینے پہلے شروع ہوا تھا کہ جب ایک رات ابا گھر آیا تھا۔ اس رات ابا جو ہے مجھے گھر پہ چھوڑ کر کے کسی کام کی غرض سے گیا تھا، اور پھر رات کو ابا کو آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہاں پر رہنا تھا کیونکہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ ویسے تو یہ ایک آباد محلہ تھا اور اڑوس پڑوس میں کافی سارے لوگ آباد تھے، لیکن اس محلے میں ایک بڑی بیماری تھی کہ ہر شخص اپنے کام کی حد تک کام رکھتا تھا، دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا۔ اس محلے میں ان گلیوں میں مل جل کے رہنے کا رواج نہیں تھا، ہر بندہ اپنی ذات تک محدود تھا اور اپنے کاموں تک محدود تھا۔ اس لیے میرا باپ کیا کرتا تھا، میں کیا کرتی تھی، کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس روز تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی کہ دروازے پر دستک سنائی دی اور میں اٹھ کر کے گئی اور میں نے جا کر کے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے اپنے بابا کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ میرا باپ میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا بدحواس معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ برقع میں ایک عورت تھی جو کہ اس کے ساتھ ہی گھر کے اندر آ گئی تھی۔ وہ اس عورت کو لے کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے بہت کچھ سے خیالات تھے جو کہ ذہن میں آنے لگے، اور ظاہری بات ہے کہ میں ایک 11 سال کی بچی تھی، کوئی دودھ پیتی بچی نہیں تھی کہ مجھے ان معاملات کی ابھی تک بھی سمجھ نہ ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں انتظار کرتی رہی کہ بابا کمرے سے باہر نکلے گا، میں بابا کو کھانے کے بارے میں پوچھوں گی اور بابا جو ہے وہ کھانا کھائے گا، کیونکہ میں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا اور رات کو بابا کے ساتھ ہی کھانا کھا کر کے سونے کی عادت تھی۔ لہٰذا میں 1 گھنٹے تک بابا کا انتظار کرتی رہی۔ بھوک کے مارے میری بری حالت ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ میرے پیٹ میں چوہے جو ہے وہ کبڈی کھیل رہے ہیں، لیکن بابا تھا کہ وہ جب سے آیا تھا وہ اپنے کمرے میں اس عورت کو لے کر کے جا گھسا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بابا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بابا کمرے سے مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے آتے ہی کھانے کا پوچھا تو میں نے اسے کھانے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ کچھ کھانا ہے تو لگا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی لگا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن بھی وہیں تھا اور مجھے کچن سے جو بابا کے کمرے کا کھلا دروازہ تھا وہ بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس دوران میں نے باہر کی کنڈی بھی لگا دی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آدھی رات کا وقت ہے، باہر کی کنڈی چڑھا کے رکھنی ہے اور اس کو کھلا نہیں چھوڑنا ہے۔ بابا کے لیے کھانا گرم کر کے میں لے آئی تھی اور اسے میں نے ٹیبل پہ لگا دیا تھا، اور اسی حال نما کمرے میں بیٹھ کر کے میں نے اور بابا نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ میری نظر بار بار بابا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جس میں وہ خاتون موجود تھی جو کہ بابا کے ساتھ آئی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اسے اس کمرے میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کمرے سے میں نے اسے نکلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، اور باہر کی کنڈی بھی ویسی کی ویسی ہی لگی ہوئی تھی جیسا کہ میں نے اس کنڈی کو لگایا تھا۔ لہٰذا میں جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی کہ کھانا کھانے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں اس کمرے میں جا کر کے اس خاتون کو ایک نظر دیکھوں جو کہ برقعے میں میرے والد کے ساتھ یعنی میرے بابا کے ساتھ آئی تھی۔ لیکن اس وقت ظاہری بات ہے کہ میں بابا کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں جا کر کے ابھی دیکھتی ہوں، اور مجھے بابا کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کے کھانا ہی تھا، یہ ہماری روزانہ کی روٹین تھی، اس لیے یہ مجبوری بھی تھی۔
کھانا کھا چکنے کے بعد بابا نے مجھے برتن اٹھانے کے لیے کہا، پانی وغیرہ ہم لوگوں نے پی لیا تھا، اس لیے میں نے وہاں سے برتن اٹھائے اور پھر بابا کے کمرے کے دروازے کو دیکھتے ہوئے ہی میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہمارے کچن میں دروازہ نہیں لگا ہوا تھا، اوپن کچن تھا، اس لیے مجھے اس دروازے کو دیکھنے میں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ پیش نہیں آ رہا تھا۔ برتن کچن میں رکھ کر کے میں نے بابا کی طرف دیکھا تو بابا نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہوگا، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تم فکر مت کرو، میں 10 سے 15 منٹ میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے بابا گھر سے باہر چلا گیا۔ بابا کے گھر سے باہر جاتے ہی اب مجھے کھلی چھوٹ مل گئی۔ میں فٹافٹ سے کنڈی لگا کر کے، کیونکہ باہر کی کنڈی لگانا لازمی تھی، کیونکہ باہر کی کنڈی میں کھلی چھوڑ نہیں سکتی تھی، اور یہ بابا نے مجھے بتایا تھا کہ باہر کا دروازہ ہر حال میں رات کو بند رکھنا ہے۔ میں نے باہر کے دروازے کو بند کیا اور جلدی سے بابا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جب میں بابا کے کمرے میں پہنچی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میں صرف چکر کھا کے گری نہیں، باقی تو کسی چیز کی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ کمرے کا سامان جوں کا توں تھا، جیسے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا تھا، اور کمرے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کمرے میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی خاتون، کوئی بھی عورت جو کہ برقعے میں ہو موجود نہیں تھی، اور نہ تو یہاں پر کوئی برقع دکھائی دے رہا تھا، نہ یہاں پر کوئی خاتون تھی جو کہ دکھائی دے رہی تھی۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ اس کمرے میں کبھی بابا کے ساتھ کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ ایسی حیرت انگیز بات تھی کہ ظاہری بات ہے کہ میں اس سے کیسے نظر انداز کر سکتی تھی، لیکن بہرحال میں اتنی جرأت نہیں کر سکتی تھی کہ بابا سے اس بارے میں سوال پوچھوں۔ میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی، اور میں جا کر کے چپ چاپ اس کمرے سے نکل کر کے باہر حال والے کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر کے میں نے جا کر کے پوچھا کون ہے، تو دوسری طرف سے بابا کی آواز سنائی دی، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اب میں نے دروازہ کھولا تو بابا اندر آ گیا۔ بابا کے رویے سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے بابا کے ساتھ یہاں پر کوئی خاتون آئی ہو، یا بابا نے کسی عورت کے ساتھ 1 گھنٹہ جو ہے وہ اس اپنے کمرے میں گزارا ہو۔ ابا کا کمرہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابا کے کمرے میں کوئی عورت گئی تو ہے، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ گھر آنے کے بعد ابا نے مجھے سونے کے لیے کہا، اور مجھے کہا کہ تم اپنے کمرے میں جا کر کے سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، اور خود بھی ابا اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میں نے ابا سے ضد کی، ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اور تم ابھی بھی آدھی رات تک گھر سے باہر رہے ہو، میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں؟ ابا نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، رات کو مجھے کسی کام کے لیے مت اٹھانا۔ اصل میں میری عادت تھی کہ میں کبھی کبھار بابا کو رات کو کسی کام کے لیے اٹھا دیتی تھی، کبھی پانی مانگ لیتی تھی، اور کبھی جو ہے اسے کوئی بات کہہ دیتی تھی، اور کبھی کوئی بات کہہ دیتی تھی۔ اسی لیے وہ میری اس عادت سے تنگ پڑتا تھا اور مجھے علیحدہ کمرے میں سلاتا تھا۔ وہ کہتا تھا ویسے بھی تم اب 11 سال کی ہو چکی ہو، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، لہٰذا اپنے کمرے میں علیحدہ سویا کرو۔ اس روز میں ضد کر کے بابا والے کمرے میں سو گئی۔ اصل میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ خاتون جو کہ بابا کے کمرے میں آئی تھی وہ کہاں گئی، لیکن ساری رات گزر گئی اور میں نے اپنی آنکھوں میں ساری رات کاٹ دی۔ مجھے نیند نہیں آئی اور صبح جا کے کہیں میں سوئی۔ جب میں صبح کے قریب سوئی تو اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ بابا نے جب مجھے اٹھایا تو اس وقت دوپہر کے 11 بج رہے تھے۔ بابا نے مجھے بری طرح ڈانٹا اور کہا کہ تم کہاں اونٹ گھوڑے بیچ کے سو رہی ہو، جاؤ جا کے ناشتہ بناؤ، ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو صبح صبح اٹھنے والی لڑکی تھی، کیا بات ہے رات کو سوئی نہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بابا کی ڈانٹ کھا کر کے میں کچن میں چلی گئی اور میں ناشتے کا بندوبست کرنے لگی، لیکن میرا دماغ اب بھی اس رات والے سارے واقعے پہ لگا ہوا تھا۔ مجھے رہ رہ کے وہ عورت یاد آ رہی تھی کہ جسے میں نے خود بابا کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوتے اور پھر بابا کے ساتھ اس کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ عورت مجھے بابا کے کمرے میں کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی، اور میں اسی وجہ سے بابا کے کمرے میں سوئی تھی۔
بہرحال پھر اس کے بعد روزانہ ہی یہ کام ہونے لگا۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک عورت بابا کے ساتھ آتی اور وہ اس کمرے میں چلی جاتی اور اس کمرے میں جا کر کے بابا اس عورت کے ساتھ بند ہو جاتا، کبھی 1 گھنٹہ کے لیے، کبھی آدھا گھنٹہ کے لیے، اور اسی طریقے سے کبھی اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا۔ پھر بابا اس کمرے سے باہر نکلتا تو میں کسی نہ کسی بہانے اس کمرے میں چلی جاتی، لیکن اس کمرے میں کوئی بھی عورت موجود نہیں ہوتی۔ یہ بات بڑی عجیب تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ بات مجھے بہت زیادہ حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں اپنے بابا سے اس بارے میں سوال کروں اور ابا سے پوچھوں کہ ابا یہ کیا ماجرا ہے؟ روزانہ ہی تمہارے ساتھ ایک عورت آتی ہے، لیکن وہ تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ جاتی ہے، تم گھنٹہ بھر اس کمرے میں بند بھی رہتے ہو، اور پھر جب تم وہاں سے واپس آتے ہو تو تمہارے ساتھ کوئی عورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کمرے کے اندر کوئی عورت موجود ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بابا سے اس بارے میں بات کروں، لہٰذا اب کیونکہ بہت ہی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور روزانہ ہی ایسا ہو رہا تھا، تو ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے بابا سے اس سلسلے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا اس روز جب میں بابا کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہی تھی اور بابا جو ہے اس عورت کے ساتھ کمرے سے ہو کر کے واپس آ چکا تھا، تو میں نے یہی سوال بابا سے کر دیا۔ میں نے کہا بابا مجھے ایک بات بتاؤ، روزانہ تمہارے ساتھ ایک عورت آتی ہے جو کہ گھر کے باہر سے اندر آتی ہے، اور پھر تم اسے لے کر کے سامنے والے کمرے میں یعنی اپنے کمرے میں چلے جاتے ہو، گھنٹہ بھر تمہارا کمرہ بند رہتا ہے اور اس کے بعد تم باہر آتے ہو، اور پھر میں اس کمرے میں جاتی ہوں تو کوئی بھی عورت موجود نہیں ہوتی ہے۔ بابا یہ کام 2 مہینے سے چل رہا ہے، میں تنگ آ گئی ہوں، مجھے بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب بابا نے مجھے بری طرح ڈانٹا اور کہا تم پاگل ہو گئی ہو، پھر پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہو، اور تمہیں ہوش بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کہہ رہی ہو کہ 2 مہینے سے تم دیکھ رہی ہو کہ میں آتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی عورت ہوتی ہے، اور پھر وہ عورت جو ہے وہ میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہ کمرہ بند ہو جاتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا کبھی کبھی اس سے زیادہ میرا کمرہ بند رہتا ہے، اور تم یہاں پر باہر کھڑی جو ہے انتظار کرتی رہتی ہو۔ پھر میں 1 گھنٹے بعد اس کمرے سے نکلتا ہوں، یہاں پر آتا ہوں، تم اس کمرے میں جا کر کے دیکھتی ہو تو تمہیں کوئی عورت نہیں ملتی، اور نہ ہی تمہیں ایسا اس کا کوئی نام و نشان ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ یہ تمہارا وہم ہے، میرے ساتھ کوئی بھی عورت نہیں آتی، اور مجھے جو ہے وہ نہ ہی کسی عورت کے ساتھ میں جا کر کے کمرے میں بند ہوتا ہوں، مجھے بالکل جو ہے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، اور تم یہ جو بھی کر رہی ہو بات، اس کا مجھے بالکل علم نہیں ہے۔ میں کیسے مان سکتی تھی؟ میں تو روزانہ ہی بابا کے ساتھ اس عورت کو دیکھتی تھی۔ ہاں یہ تھا کہ جب وہ بابا کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتی تھی تو وہ بابا کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہی ہوتی تھی، کبھی وہ برقعے میں ہوتی تھی، کبھی وہ سلوار قمیض اور دوپٹے میں ہوتی تھی۔ ہاں یہ بھی تھا کہ عورت ایک نہیں ہوتی تھی، ہر روز ایک علیحدہ عورت ہوتی تھی، کیونکہ بعض عورتوں کے چہرے میں نے دیکھے تھے، اور بعض جو دوپٹے میں جو برقعے میں ہوتی تھیں، جنہوں نے نقاب کر رکھے ہوتے تھے، ان کے چہرے میں نے نہیں دیکھے تھے۔ اس لیے میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا تھا جو کہ علیحدہ علیحدہ چہرے کی مالک تھیں، اس لیے وہ علیحدہ علیحدہ چہرے کے ساتھ آتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بابا ہر روز ایک نئی عورت کو لے کر کے کمرے کے لیے آتا تھا، لیکن یہاں پر تو بابا صاف اس بات کا انکار کر رہا تھا، اور بابا کہہ رہا تھا کہ تمہیں اس بات کا وہم ہوا ہے۔ وہم 1 دفعہ ہو سکتا ہے، 2 دفعہ ہو سکتا ہے، اکٹھے 2 مہینے یعنی کہ 60 دن مجھے وہم ہوا ہے کہ بابا کے ساتھ ایک عورت آتی ہے اور بابا اس کے ساتھ کمرے کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ عورت کمرے سے غائب ہو جاتی ہے اور بابا کمرے سے باہر نکل آتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ میں اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں تھی اور اتنی زیادہ سیانی بھی نہیں تھی کہ میں ان معاملات کو سمجھ سکتی۔ بہرحال ایک بات تو طے تھی کہ بابا یا تو مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا، یا پھر ظاہری بات ہے کہ بابا کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ واقعی عورت آتی ہے، جیسا کہ بابا کہہ رہا تھا کہ اسے اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہے، یہ صرف وہ میرے منہ سے سن رہا ہے۔ اب تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی، میری پریشانی کی حد نہیں تھی، میں تو اس بات کو سوچ سوچ کر کے پریشان ہو رہی تھی کہ خود بابا کہہ رہا ہے کہ اسے اس بات کا نہیں پتہ کہ کوئی عورت ہے جو کہ اس کے ساتھ روزانہ گھر میں آ جاتی ہے اور پھر اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔
لیکن ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا کہ بابا اس کمرے میں جب وہ اس عورت کے ساتھ آتا ہے، اس کو کمرے میں جا کر کے بابا ایک آدھ گھنٹے کے لیے کیوں کمرے میں بند ہو جاتا ہے؟ اگر بابا کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، تو پھر بابا جو ہے وہ اس کمرے میں کیوں بند ہو جاتا ہے؟ لہٰذا میں نے بابا سے کہا کہ بابا دیکھو میری بات سنو، تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی عورت نہیں آتی، تم آتے ہو تو آتے ساتھ ہی اس کمرے میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے بند ہو جاتے ہو۔ اب اگر ایسا ہے کہ کوئی عورت نہیں آتی تو ٹھیک ہے، آئندہ سے اگر وہ عورت تمہارے ساتھ آئے گی اور تم اسے لے کر کے اپنے کمرے میں چلے جاؤ گے، تو جیسے ہی تم اپنے کمرے میں جاؤ گے میں تمہارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی اور میں تمہیں جو ہے وہ یاد دلاؤں گی کہ میں تمہیں جو بھی بات کہہ رہی تھی وہ سچ ہے۔ جب میں تمہارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی تم دروازہ کھولنا اور پھر میں اندر داخل ہو کر کے تمہیں بتاؤں گی کہ کون عورت ہے جو کہ تمہارے ساتھ آئی ہے۔ بابا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم اپنے شک کو دور کرنا چاہتی ہو اور اس بات کے لیے جاننا چاہتی ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اگر آئندہ کسی عورت کے ساتھ آؤں اور اپنے کمرے کے لیے چلا جاؤں تو تم فوری طور پر جا کر کے میرے دروازے پہ دستک دینا، میں اپنا دروازہ کھول کر کے تمہیں بھی اندر بلا لوں گا اور تم دیکھ لینا کہ کون عورت ہے، کہاں سے آئی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ میں نے بابا کی بات سے اتفاق کیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ جو بھی ہوگا ہم دونوں باپ بیٹی مل کر کے سنبھالیں گے، اور اگر آپ کے کہنے کے مطابق کوئی عورت بھی آپ کے ساتھ نہیں آتی ہے تو پھر اس بات کی طے تک ہمیں پہنچنا ہوگا کہ یہاں پر کون آتی ہے اور کون نہیں آتی ہے اور کیوں آتی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ نہ تو مجھے سمجھ میں آ رہی تھیں نہ بابا کو سمجھ میں آ رہی تھی۔ بابا بھی جانتا تھا کہ میں اتنی چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ میں اپنے پلے سے بنا کر کے ایسی باتیں کروں گی، اور بابا نے میری چہرے کی سنجیدگی اور میری بات کی گہرائی کا اندازہ لگا کر ہی اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ اگر آئندہ ایسا ہوگا تو بابا جو ہے وہ مجھے اس بارے میں ضرور آگاہی دے گا، اور میں بابا جان کا کمرہ جا کے کھٹکھٹا کر کے دروازہ کھلوا سکتی ہوں اور دیکھ سکتی ہوں کہ کون سی عورت ہے جو کہ میرے بابا کے ساتھ وہاں پر آئی ہے۔ اس لیے میں نے اس بات پر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا تھا، اور پھر اسی طریقے سے میں انتظار کرنے لگی کہ اب بابا کب کسی عورت کو لے کر کے گھر آئے گا اور بابا اس کے ساتھ کمرے میں جائے گا اور میں جو ہے اس چیز کو دیکھوں گی۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اس سے اگلے دن ہی بابا جب رات کو گھر واپس آیا اور میں نے جا کے دروازہ کھولا تو بابا کے ساتھ ایک اجنبی عورت تھی۔ اب جب بابا کے ساتھ ایک اجنبی عورت تھی تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ میں اسے کمرے سے جانے سے پہلے ہی روک دوں اور ابھی سے بابا کو بتاؤں کہ بابا ایک عورت کے ساتھ یہاں پر آیا ہے۔ لہٰذا میں نے بابا کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پتہ نہیں کون سی انجانی طاقت تھی کہ جس نے میری زبان بالکل گنگ کر دی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، بولنا چاہتی ہوں، لیکن بول نہیں پا رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری زبان کو باقاعدہ کسی نے پکڑ لیا ہے اور میری زبان جو ہے وہ کسی کے جکڑ میں ہے۔ میں کچھ بھی نہ بول سکی، کچھ بھی نہ کہہ سکی، اور پھر وہ عورت بابا کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور بابا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ویسے ہی کمرہ دوبارہ سے بند ہو گیا اور بابا دوبارہ کمرے کے اندر بند ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کمرے کی طرف بڑھنا چاہا تو میرے پاؤں منو وزنی ہو چکے تھے اور میرے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کمرے تک پہنچ سکتی۔ میں نے 2 قدم چلے تو میں لڑکھڑا کے گر پڑی اور پھر مجھ سے ایسا ہوا کہ مجھ میں اٹھنے تک کی طاقت نہ رہی۔ جب میں نے اپنے آپ کو اس صورتحال میں پایا تو اب مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ میں اب پتہ نہیں کون سی بیماری کا شکار ہو گئی ہوں، مجھے یہ وہم ہو گیا ہے یا پھر یہ کوئی اور چکر ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اب یہ ہے کہ بابا کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ پھر وہی ہوا کہ تقریباً 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد بابا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی بابا کے کمرے کا دروازہ کھلا مجھے لگا کہ جیسے میرے اوپر سے منو بوجھ جو تھا وہ ہٹ گیا ہے اور میں ایک دم سے اٹھ کر کے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ بابا کمرے سے باہر نکل آیا تھا اور میں نے فٹافٹ سے بھاگ کر کے اس کمرے میں گھسنے کی تھی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا وہی کچھ میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی عورت موجود نہیں تھی۔ فٹافٹ سے کمرے میں نظر مارنے کے بعد میں واپس بابا کے پاس آ گئی اور پھر میں نے بابا کو بتایا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا۔
بابا میری بات سن کر کے ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے ایسا کہا کہ جیسے اسے بالکل کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اس نے بالکل، اس کے چہرے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری بات سن کر کے بہت پریشان ہو گیا ہے۔ جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر کے باہر نکلا تھا، اس وقت ہی مجھ سے وہ بوجھ ہٹا تھا اور میں ایک دم سے زمین پر گری پڑی تھی۔ اسی وقت میں اٹھ کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو تو بابا نے بھی دیکھ لیا تھا کہ میں زمین پر گری ہوں اور میں اس وقت اٹھ کر کے کھڑی ہوئی ہوں جب وہ کمرے سے باہر نکلا ہے۔ لہٰذا بابا نے مجھے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں زمین پر پڑی کیا کر رہی تھی؟ تو میں نے بابا کو پھر یہ بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لہٰذا اب بابا مجھے کہنے لگا کہ فضا بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس گھر میں ہے، کوئی ایسی کوئی آتما، کوئی روح، مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی اسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں۔ تمہاری ماں بھی یہیں رہا کرتی تھی اور پھر تمہاری ماں بھی یہیں پر فوت ہوئی، اور ہم لوگ 10 سے 12 سال یہاں سے رہ رہے ہیں۔ 10-12 سال ہو گئے ہمیں رہتے ہوئے، دونوں باپ بیٹی کو۔ تم اس وقت بہت ہی چھوٹی تھی کہ جب تمہاری ماں فوت ہو گئی، تم 4 یا 5 سال کی رہی ہوگی۔ اس کے بعد میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، ہم لوگ اسی گھر میں رہے ہیں اور اسی گھر میں ہم لوگوں نے اپنا وقت گزارا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج تم کہہ رہی ہو کہ 2 مہینے سے تم یہ چیز دیکھ رہی ہو؟ پہلے تم جو ہے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن اب جب تم نے مجھ سے بات کرنے کا سوچا تو پھر یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یقین کرو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے پھر ایسا ہی ہونے لگا اور روزانہ ایک عورت آتی اور ابا کمرے میں بند ہو جاتا اور ابا کے کمرے میں جا کر کے وہ عورت غائب ہو جاتی۔ مجھے اور ابا کو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ الجھتے چلے جا رہے تھے، اور ہم لوگوں کو بالکل اس بات کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جو بھی کام تھا 2 مہینے پہلے شروع ہوا تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا 2 مہینے پہلے کہ جس کے بعد سے یہ چیز شروع ہوئی تھی، اور اس چیز کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹی اس بات کو لے کر کے پریشان تھے اور ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ماں کے مرنے کے بعد صرف ہم دونوں ہی تو تھے جو کہ اس گھر میں رہتے تھے، اور اس گھر میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ اڑوس پڑوس کے لوگوں کو ایک دوسرے کی کوئی خاص فکر نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر تو لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بس برائے نام تعلق رکھتے تھے، اور وہ بھی کئی لوگ رکھتے تھے اور کئی لوگ نہیں رکھتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ بابا گھر پہ موجود نہیں تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ ایک اجنبی مرد بھی تھا۔ پہلی بار میں نے ایک عورت کے ساتھ ایک اجنبی مرد کو بھی اس گھر کے اندر دیکھا تھا۔ اس مرد کو میں نہیں پہچانتی تھی اور عورت بھی میری دیکھی ہوئی نہیں تھی، لہٰذا وہ بھی بابا والے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور میں ان کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پتہ نہیں کون سی ایسی طاقت تھی جو کہ مجھے ان کو روکنے سے روک رہی تھی۔ وہ بابا والے کمرے میں چلے گئے تھے، لیکن یہ بابا والے کمرے سے باہر آئے تھے اور پھر گھوم پھر کر کے انہوں نے سارے گھر کو دیکھا اور پھر گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک بیٹھ کر کے اس بات کو سوچتی رہی کہ یہ لوگ کون تھے اور یہ ہمارے گھر میں کیوں آئے تھے، اور یہ کیا ہے، میں ان کو روک کیوں نہیں پا رہی تھی، اور کون سی ایسی طاقت تھی جو کہ مجھے ان کو روکنے نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا، کیا ہو رہا تھا۔ یقین کریں کہ میں اس بات کو لے کر کے بہت پریشان تھی۔ شام کو بابا آئے تو میں نے بابا کو یہ ساری بات بتائی، تو بابا کہنے لگے کہ کچھ نہیں، ایسا ہے کہ تم جو ہے فکر مت کرو، اب تو یہ ہے کہ دوپہر کے ٹائم پہ بھی لوگ آنے لگے ہیں، اور اس طریقے سے تم جیسا کہ کہہ رہی ہو کہ تم گھر میں تھی اور تم نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن تم انہیں روک نہیں پائی، تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم باپ بیٹی کس مصیبت میں پھنس چکے ہیں، ہمیں اس بات کی بالکل خبر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ اب میں نے بابا سے یہ پوچھا، بابا ایک بات بتاؤ، 2 مہینے پہلے یہ کام شروع ہوا ہے،
تم اس روز گھر پہ نہیں تھے، گھر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ تم کسی ایسی جگہ سے گزرے ہو کہ تمہارے پیچھے کوئی بھوت لگ گیا ہو اور تم اپنے ساتھ کوئی بھوت چڑیل گھر لے آئے ہو؟ بابا کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے، میں تو تمہیں پتہ ہے کہ یہاں گھر سے نکلتا ہوں تو سامنے ایک درخت ہے جو کہ کافی ویرانے میں ہے، اکثر وہاں پر جا کر کے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب میں اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں تو کافی دیر بیٹھا رہتا ہوں اور پھر وہیں سے اٹھ کر کے میں گھر آ جاتا ہوں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے اوپر کسی اسیب کا سایہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جو میرے ساتھ گھر تک چلی آئی ہو اور پھر اس نے ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال دیا ہو۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے آتی ہو اور پھر یہاں سے چکر لگا کے چلی جاتی ہو۔ میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہمارے پیچھے کوئی چیز لگ گئی ہے یا اس گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو داخل ہو چکی ہے اور وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ آتی ہے، تو پھر اس کا کیا حل کیا جا سکتا ہے؟ بابا نے کہا تم فکر مت کرو، اگر وہ چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہی ہے اور ہمیں کسی قسم کا نقصان اس سے نہیں ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لہٰذا ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو جس طریقے سے جی رہے ہیں اسی طریقے سے جیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز گھر میں آتی ہے تو پھر ہمیں اس کے آنے سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میں نے بابا کی اس بات سے اتفاق کر لیا، لہٰذا میں نے اس بات کو لے کر کے اب بولنا بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی یہاں پر آتا ہے اور آ کر کے گھر کو دیکھ کر کے چلا جاتا ہے یا گھر میں گھوم پھر کر کے چلا جاتا ہے تو اس بات سے ہم دونوں باپ بیٹی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایسی شکل میں کہ اگر وہ چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہم دونوں باپ بیٹی نے اس بات کو لے کر کے سمجھوتا کر لیا تھا اور اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ اس گھر میں رہنے لگے اور اپنا وقت جو ہے وہ گزارنے لگے۔ اب بابا مجھے بھی کبھی کبھی اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جاتا تھا اور ہم لوگ تالا لگا کے چلے جاتے تھے۔ ویسے تو ہمیں پتہ تھا کہ ان چیزوں کے لیے تالا لگانا کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ جب بھی آنا چاہیں آ سکتی ہیں، جب بھی جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ لہٰذا میں بابا کے ساتھ اب وہاں پر چلی جایا کرتی تھی اور اس درخت کے نیچے ہم دونوں باپ بیٹی بیٹھ کر کے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے اور پھر ہم اسی طریقے سے گھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ جب بھی ہم گھر واپس آتے تھے تو کبھی ہمیں تالا کھلا ملتا تھا اور کبھی تالا لگا ہوتا تھا۔ لہٰذا اب ہم نے اس بات پہ سوچنا اور اس بات پہ غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اب اس بات پہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر رضامند کر چکے تھے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی چکر لگاتا ہے، کوئی بسیرا ہے، کوئی جن بوت جو ہے وہ میرے بابا کے پیچھے پڑ چکا ہے تو پھر ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، خاص طور پر ایسی شکل میں کہ جب وہ بابا کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا کہ کبھی جب بھی بابا گھر سے باہر جاتا اور واپس آتا تو بابا کے ساتھ کوئی نہ کوئی عورت بھی ہوتی تھی اور پھر وہ عورت اس کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ہر وقت بابا کے ساتھ عورت نہیں آتی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بابا کے ساتھ عورت آتی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بابا کے علاوہ بھی اکیلی بھی کوئی عورت آتی تھی اور وہ کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر جب میں کمرے میں جاتی تھی تو وہ مجھے نہیں ملتی تھی۔ یہی سسٹم جو تھا وہ ہمارے گھر میں چل رہا تھا اور اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے گھر میں وقت گزارتے چلے جا رہے تھے۔ بہرحال اب ہم نے کیونکہ اس معاملے سے سمجھوتا کر لیا تھا، لہٰذا ہم لوگ اب اس بات کو لے کر کے زیادہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ نیر نے اپنی گاڑی کو ایک جگہ پر روکا اور پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ نیر کے ساتھ ساتھ رضوانہ بھی تھی، دونوں ہی میاں بیوی تھے اور دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی ابھی حال ہی میں لو میرج ہوئی تھی۔ بچی بچہ ابھی کوئی نہیں تھا، لیکن وہ ایک ایسے گھر کی تلاش میں تھے کہ جو انہیں تھوڑے سرمائے میں اچھا گھر مل جائے۔ لہٰذا ایک پراپرٹی ڈیلر نے انہیں ایک گھر کا پتہ دیا تھا اور اس گھر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر وہ دونوں جانا چاہیں تو اس گھر میں جا کر کے اس گھر کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت وہ دونوں اسی مکان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور پھر جب انہوں نے اس مکان کو دیکھا تو وہ مکان انہیں پسند آیا تھا۔
یہ مکان کافی حد تک ان کے رہنے کے قابل تھا، کیونکہ ان کا بجٹ بھی زیادہ نہیں تھا، لہٰذا یہ مکان ان کو سوٹ کرتا تھا۔ ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے، جو کہ ایک نوکری پیشہ فرد ہو اور ایک معمولی سی گاڑی اس کے پاس ہو اور تنخواہ پہ جس کا گزارا ہو، اس کے لیے یہ گھر جو ہے ایک بہترین گھر تھا۔ اس گھر کے بارے میں اگرچہ بہت سی افواہیں مشہور تھیں اور ایسا کہا جاتا تھا کہ یہ گھر عصیب زدہ ہے اور یہاں پہ بہت سے غیر معمولی واقعات دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں، اور یہاں پہ ارد گرد کے لوگوں نے بھی اس بارے میں تصدیق کی تھی کہ یہ گھر جو ہے واقعی ہی عصیب زدہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں پر بہت سی انہونی چیزیں دیکھی تھیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ آج کی دنیا میں تعلق رکھنے والے نیئر اور رضوانہ ان باتوں کو یقین نہیں کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی چیز تھی کہ جن بھوت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس یہ انسان کا خود کا وہم ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا انہوں نے پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ مل کر کے باقاعدہ سے اس مکان کے بارے میں گفت و شنید شروع کر دی تھی، اور انہیں بہت کم داموں میں بہت زیادہ بجٹ کے ساتھ یہ مکان مل گیا تھا۔ اگر اس مکان کے بارے میں یہ جن بھوت والی افواہیں مشہور نہ ہوتیں تو اس کا ملنا واقعی ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا اور ان کے بجٹ سے کافی باہر بھی ہوتا۔ لیکن ان جن بھوت کی افواہوں نے کافی اثر دکھایا تھا، اور یہ مکان جو کہ مارکیٹ ویلیو سے بھی بہت کم ریٹ میں اس پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے سے ان کو مل گیا تھا۔ لہٰذا نیئر اور رضوانہ نے اپنی نئی زندگی کو یہیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا سامان کچھ زیادہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے ایک ہی دن میں اپنا سامان جو ہے وہ منگوا لیا تھا اور پھر اس مکان میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، پہلی رات تھی ان کو اس گھر میں، کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس گھر میں کوئی ہے۔ انہیں باقاعدہ طور پر کچھ عکس سا دکھائی دیا تھا، کوئی سایہ سا دکھائی دیا تھا، لیکن کون تھا اس بارے میں ان کو علم نہیں تھا۔ یہ محسوسات رضوانہ کی تھیں، کیونکہ نیئر تو اس وقت سو رہا تھا اور اس کو کیونکہ کافی تھکاوٹ تھی اور دن بھر کا تھکا تھا، اس لیے رضوانہ نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس گھر میں اچھے طریقے سے گھوم پھر کر کے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے اس گھر میں کوئی بھی ایسا شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی دوبارہ ایسی حرکت دکھائی دے رہی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی تھا تو اب وہ یہاں پر نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا۔ اگلے دن صبح رضوانہ نے یہی بات نیئر کو بیان کی تو نیئر اس بات کو لے کر کے ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ تم پر بھی انہی باتوں کا اثر ہو گیا ہے کہ جو اس گھر کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں کہ یہ گھر عصیب زدہ ہے۔ اب رضوانہ نے کہا کہ نیئر، میں ایک پڑھی لکھی اور آج کے دور کی لڑکی ہوں، میں ایسی فرسودہ باتوں پر یقین نہیں رکھتی، لیکن یقین کرو کہ کوئی تھا جسے میں نے رات کو محسوس کیا تھا۔ اب نیئر نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے رات کو کسے محسوس کیا تھا، کیا تھا، تمہیں کیا لگا؟ نیئر کے کہنے پر رضوانہ نے ایک دفعہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور رات والی واقعے کو سوچنے لگی کہ اس نے کیا دیکھا تھا، کیا چیز تھی، کس چیز کا عکس تھا جو کہ اس نے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے صحیح طریقے سے تو کچھ یاد نہیں، اور میں نے صحیح طریقے سے اصل میں کچھ دیکھا بھی نہیں، بس ایک جھلک تھی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کوئی بچی ہے، کوئی لڑکی ہے جو کہ میں نے دیکھی ہے۔ اب نیئر کہنے لگا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اب بچوں کے بارے میں نا تم نے سوچنا شروع کر دیا ہے، تو چلو اللہ یہ بھی خواہش پوری کرے گا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے دماغ سے نکالو، یہ سب کچھ تمہارا وہم ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے کہ رضوانہ نے ناشتہ بنا کر کے دیا تھا، اور وہ ناشتہ کر کے ہی کیا تھا۔ رضوانہ نے ناشتہ بنا کر کے دیا اور پھر نیئر ناشتہ کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب اس اکیلے گھر میں صرف رضوانہ تھی جو کہ بالکل اکیلی تھی، اور اسے ہلکا ہلکا سا ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اگرچہ وہ توہم پرست نہیں تھی اور ان چیزوں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو کچھ اس نے سن رکھا تھا یا جو کچھ یہاں کے لوگوں نے اس کے کان میں ڈالا تھا، اس کو لے کر کے اس کا کچھ نہ کچھ وہم تو کرنا بنتا تھا۔
اس نے سوچا کہ اس بات سے ایک ہی طریقے سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلوایا جا سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لوں، لہٰذا اس نے کچن سے کمرے سے صفائی کا آغاز کر دیا اور پھر وہ صفائی میں مگن ہو گئی۔ قریب دوپہر ہو چکی تھی کہ جب وہ صفائی وغیرہ کر کے فارغ ہوئی تو اب اس کو جی چاہ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا آرام کر لے اور جا کر کے لیٹ جائے۔ پھر 2-3 گھنٹے سونے کے بعد وہ تازہ دم ہو کر کے اٹھے گی اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ نیئر کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی نیئر گھر آئے گا وہ نیئر کے ساتھ کچھ گھر کا سامان خریدنے کے لیے قریبی مارکیٹ چلی جائے گی اور گھر کا سامان خرید کے لے آئے گی۔ اس کے لیے اسے تھوڑا سا آرام کرنا اور سونا ضروری تھا، لہٰذا اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا جس میں وہ نیئر کے ساتھ اپنا بیڈ روم بنا چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے بیڈ روم میں آ کر کے اپنے بیڈ روم میں لیٹ کر کے سوچنا شروع کر دیا اور اس بات کو سوچنے لگی کہ نیئر کے آنے سے پہلے پہلے وہ 2-2.5 گھنٹے کی نیند لے لے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ابھی اسے اس کمرے میں لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے ایسا لگا کہ جیسے اس نے کسی بزرگ آدمی کو دیکھا ہے جو کہ ایک لمحے کے لیے اس کمرے میں آیا اور پھر اس کمرے سے چلا گیا۔ یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا، وہ باقاعدہ کوئی ایک آدمی تھا جس کی عمر 50 سال سے اوپر رہی ہوگی اور وہ ایک بوڑھا انسان ہی معلوم ہوتا تھا۔ رضوانہ اسے کیونکہ باقاعدہ اچھے طریقے سے دیکھ چکی تھی اس لیے اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور فوری طور پر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اس نے پورے گھر کو اچھے طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا لیکن کسی بھی جگہ پر کوئی اسے انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گھوم پھر کر کے پھر وہ اپنے کمرے میں گئی اور اپنے کمرے میں جا کر کے وہ پھر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ مسلسل اس بات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس نے رات میں بھی ایسا دیکھا کہ اسے لگا کہ جیسے کوئی لڑکی ہے اور اب اس نے ایک بوڑھے آدمی کی جھلک محسوس کی۔ یا خدا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب اسے اس بارے میں تھوڑا تھوڑا تھا شک ہونے لگا تھا کہ لوگوں کی باتیں مکمل طور پر غلط نہیں ہیں، یہ باتیں کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس نے اس بات کو جاننا چاہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں پر اڑوس پڑوس والوں سے اس بارے میں بات کروں اور ان سے اس بارے میں مل کر کے معلوم کروں کہ ان کو بتاؤں کہ ایسا جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور مجھے جو ہے وہ اس گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کو مل جائے۔ لوگ اس گھر کو اگر آسیب زدہ کہہ رہے تھے تو کیوں کہہ رہے تھے اور اس کے آسیب زدہ ہونے کے پیچھے کیا راز تھا، یہ بات اسے پتہ کرنی تھی۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ وہ گھر سے نکل گئی اور اس نے اڑوس پڑوس کے مکان دیکھنے شروع کر دیے۔ اسے اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی بھی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کے گھر پہ وہ دروازے پہ دستک دے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو لوگ رہتے تھے وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ تھے اور زیادہ وہ کسی کی بات میں دخل نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا یہاں پر اسے کسی ایسی فیملی کی تلاش تھی کہ جس میں اس کے جیسی نوجوان لڑکیاں موجود ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ لڑکیاں ایک دوسرے سے بات کر لیتی ہیں اور ایک دوسرے سے بات شیئر کر لیتی ہیں۔ لہٰذا اس نے اسی بات کے مد نظر 2-3 گھر چھوڑ کر کے ایک گھر تاڑ لیا جہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اور اس کی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ رہتی ہیں۔ لہٰذا وہی گھر رضوانہ کو اپنے مقصد کے لیے صحیح معلوم ہوا اور رضوانہ نے جا کر کے اس گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ دستک کے جواب میں ان میں تینوں میں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے دروازہ کھولا اور پھر رضوانہ سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ رضوانہ نے اپنا تعارف کروا دیا تھا کہ میں یہاں سے کچھ دور فلاں مکان میں رہنے کے لیے آئی ہوں اور وہ مکان جو ہے وہ ہم نے خرید لیا ہے۔ اس نے اس مکان کا سن کر کے برا سا منہ بنایا تھا اور خیر رضوانہ کو گھر کے اندر لے آئی تھی۔ ایک بڑی بھی گھر کے اندر بیٹھی جو کپڑے سی رہی تھی اور ساتھ ہی باقی دونوں بچیوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ وہ بچیاں اس عمر کی نہیں تھی کہ انہیں ڈانٹا جاتا، لیکن شاید بڑی بھی کی عادت تھی کہ وہ عمر نہیں دیکھتی تھی، باقاعدہ بچیوں کو اچھے طریقے سے ڈانٹ پلاتی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ جیسے ہی رضوانہ گئی، رضوانہ نے سلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گئی تو انہوں نے رضوانہ کو یوں غور کر کے دیکھا کہ جیسے انہیں رضوانہ کا آنا اس وقت ناگوار گزرا ہو۔ بہرحال رضوانہ مہمان تھی، وہ زیادہ بات
اس کے خلاف نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا بڑی بی نے رضوانہ سے ان کی آمد کا مقصد پوچھا تو رضوانہ نے اس مکان کو لے کر کے وہی سوال جو کہ اس کے من میں آئے تھے کر دیے۔ وہ بڑی بی کہنے لگی کہ نہیں، یہ مکان جو تم نے لیا ہے یہ تو واقعی تم نے جنوں بوتوں کے ڈیرے پہ قبضہ کر لیا ہے، یہاں پر تو باقاعدہ جنات کا بسیرا ہے، اور یہ جنات کا بسیرا اب سے نہیں ہے، کافی پرانا ہے۔ اس نے کہا کتنا پرانا ہے، مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، اور یہ جنات کیا ہیں، کون ہیں، کوئی ان کے بارے میں اتا پتہ ہے؟ کہنے لگی نہیں، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ یہ جو مکان ہے یہ آصف زدہ ہے۔ ہاں، ایک بات میں تمہیں بتاؤں گی کہ یہاں پر 2 ماہ پہلے ایک حادثہ ہوا ہے، اور اس حادثے سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ایک حادثہ ہوا تھا، اور اس حادثے کے بعد ہی یہ مکان جو ہے یہ آصف زدہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک حادثہ جو ہے یہ آج سے 2 ماہ پہلے ہوا ہے، اور اب اس مکان کو باقاعدہ یہاں پہ پورے محلے نے آصف زدہ قرار دے دیا ہے۔ اگر تم لوگوں نے اس مکان کو لے لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا اللہ ہی حافظ ہے، ہم تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، تم نے خرید لیا ہے، اب ظاہری بات ہے کہ تمہاری دولت ہے، تمہاری پراپرٹی ہے، جو مرضی کرو۔ رضوانہ نے چاہا کہ مزید کچھ گھر کے بارے میں بڑی بی سے پتہ چلے، لیکن بڑی بی کا رویہ کچھ خاص نہیں تھا۔ اس نے رضوانہ کو چلتا کیا اور رضوانہ بھی اس گھر سے نکل آئی۔ اس گھر کے لوگ، اس محلے کے لوگ بہت روکھے سے لوگ تھے اور کسی کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اب اس بات کو جان نہیں پائی تھی کہ یہاں پر کچھ سال پہلے کیا ہوا تھا، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے 2 ماہ پہلے ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس بات کو اس نے بالکل جو ہے وہ سمجھا نہیں تھا، اور وہ اس بات کو جان نہیں پائی تھی۔ بہرحال وہ گھر واپس آ گئی تھی، اور آ کر کے اس نے اسی گھر میں اپنا ڈیرا جما لیا تھا، جو کہ چاہے آصف زدہ تھا لیکن بہرحال ان محلے والوں سے بہت زیادہ پرسکون جگہ تھی، کیونکہ محلے والے تو یہاں کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور سب ہی عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے۔ اب گھر آ کر کے اس کا دوبارہ من چاہ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے۔ جو کچھ بھی اس نے سنا تھا یا جو کچھ بھی اس نے کہا تھا، جو کچھ بھی وہ اس عورت سے، بڑی بی سے سن کر کے آئی تھی، اس سے ان باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اس نے سونا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ کمرے میں گئی، اس نے چادر اوڑھی اور سو گئی کہ شاید اب اسے نیند آ رہی تھی اور وہ نیند کی آغوش میں جانا چاہتی تھی۔ فضا، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آصفوں نے قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے اور آ کر کے اس گھر میں گھوم پھر کر کے چلے جاتے تھے، لیکن اب یہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جو گھر میں آ گئے ہیں لیکن یہ جا نہیں رہے ہیں، یہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ عورت تو سارا دن ساری رات یہیں اسی گھر میں گھومتی رہتی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ فضا نے کہا بابا، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی چڑیل ہے، اور یہ شاید جہاں پہ ہم دونوں جا کے جس درخت پہ بیٹھتے ہیں نا، جس درخت کے نیچے، یہ وہاں سے ہمیں چمٹ گئی ہے اور یہ ہمارے گھر آ گئی ہے، اور اس نے اس گھر میں قبضہ کر لیا ہے۔ لہٰذا اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس کو بھگانے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے گا، کسی عامل بابا کے پاس جانا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ طویل چیز لے کر آؤ یا پھر کوئی پانی دم کرا کے لا کے چھڑکو تو یہ چیزیں ایسی بھاگ جاتی ہیں۔ بابا کہنے لگا ہاں، یہ ہو سکتا ہے فائزہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو پکی یہاں پہ آ کے آباد ہو گئی ہے، اور اب یہاں سے یہ جا نہیں رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک مرد بھی ہے جو کہ دن میں نہیں ہوتا لیکن وہ رات میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہم دونوں کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے، اور ہم دونوں جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اب یہی ہے کہ اس کا یہی حل ہے کہ ہم کسی پیر بابا کے پاس جائیں اور ان کے لیے تویز لے کر کے آئیں۔ یہ کوئی جن اور چڑیل لگتی ہیں کہ جو ہمارے گھر میں آ گئی ہیں، کوئی آصف ہے جو کہ ہمارے گھر میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی عورت آتی تھی، کمرے میں گھوم پھر کر کے چلی جاتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی، اور بعد میں ہم دونوں کو دکھائی نہیں دیتی تھی، اور ہم لوگ یہ ہے اسی مصیبت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ تم کہتی تھی کہ تم جو ہے وہ
دیکھتی ہو کہ میرے ساتھ کوئی عورت آتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے، پھر میں کمرے میں بند ہو جاتا ہوں اور وہ عورت وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن اب تو ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے۔ پہلے تو غائب ہو جاتے تھے لوگ، لیکن اب لوگ غائب نہیں ہوتے ہیں، اور اب تو باقاعدہ اس عورت نے، جو کہ شاید کوئی چڑیل ہے یا بلا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس نے ہمارے گھر پہ ڈیرا ڈال دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی عورت کی بھٹکتی ہوئی روح ہے جو کہ یہاں پر اس گھر میں رہتی ہے۔ فائزہ اور بابا کے درمیان اسی قسم کی باتیں جاری تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اب فائزہ نے جا کر کے کنڈی کھولی، کیونکہ بابا نے کہا تھا کہ کنڈی جو ہے وہ لگا کے رکھنی ہے، اور ہر وقت کنڈی لگی رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کنڈی لگی ہوئی تھی، لہٰذا فائزہ جب قریب گئی تو اس نے وہاں سے جا کر اونچی آواز میں پوچھا کون، لیکن دوسری طرف سے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں تھی۔ جب 2 سے 3 مرتبہ فائزہ نے اسی طریقے سے پکارا کہ کون ہے، لیکن دوسری طرف سے آواز سنائی نہیں دی، تو فائزہ واپس بابا کے پاس آ گئی اور اس نے بابا کو بتایا کہ شاید کوئی چڑیل یا جن بھوت یا پھر کوئی پراسرار چیز آئی ہے، اور لگتا ہے کہ اب ہم دونوں کی خیر نہیں ہے، شاید کوئی چیز ہے جو کہ باہر سے دوسری طرف سے جواب نہیں دے رہی ہے۔ اتنی دیر میں اسی کمرے سے جس میں بابا رہتا تھا، وہ عورت جو کہ یہاں پر اس گھر میں ڈیرا جما کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ عورت آئی اور اس نے آ کر کے اس کنڈی کو کھول دیا۔ جیسے ہی کنڈی کھلی، وہی آدمی جو کہ روزانہ اس عورت کے ساتھ یہاں پر رہتا تھا، وہی اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، وہ اسے لے کر کے اب اسی کمرے میں چلی گئی جس کمرے میں بابا جایا کرتا تھا۔ اب فائزہ اور بابا نے سوچا کہ ہمیں بھی اس کمرے میں جا کر کے ان کی باتیں سننی چاہیے، لہٰذا وہ بھی اس کمرے کی طرف بڑھے اور کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ کان لگا کر کے ان کی باتیں سن رہے تھے کہ یہ عورت اور مرد آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ عورت اس مرد کو بتا رہی تھی کہ وہ آج اس محلے میں ایک گھر گئی تھی، تو وہاں پر عجیب سا سلوک کیا گیا اور سمجھ لو کہ اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب فائزہ بابا سے کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی کہ اس محلے کے لوگ بہت روکھے ہیں، ان کو کسی کا خیال نہیں ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، اور یہ کس کے گھر گئی تھی؟ یہ تو ایک چڑیل ہے، بھوت ہے، یہ اگر کسی گھر گئی تھی، کسی نے اسے تنگ کیا تو یہ اسے چمٹ جاتی یا پھر اسے سزا دیتی، لیکن یہ تو چپ چاپ واپس آ گئی ہے۔ یہ کس قسم کی بھوت ہے جو کہ اس قدر شرافت کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ فائزہ اور بابا کی باتیں جاری تھیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اندر وہ لوگ بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ بھی جو باتیں کر رہے تھے وہ فائزہ اور بابا سن رہے تھے، اور یہ چیز یوں تھی کہ وہ بھی کسی عمل کامل یا کسی پیر فقیر کے ساتھ بات کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اب فائزہ اور بابا دونوں ہنسنے لگے کہ یہ دیکھو پاگل ہو گئے ہیں، کہ یہ خود جن بوت ہیں اور یہاں پر اس گھر میں انہوں نے اپنا بسیرا بنا رکھا ہے، یہ عامل کامل کے پاس جا کر کے کیا کریں گے، اور یہ وہاں پر جا کر کے کیا بتائیں گے کہ ہم جو ہے اس گھر میں رہتے ہیں اور ہم وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ایک تویز دے دو کہ ہم وہاں سے نکل جائیں۔ اس بات کو لے کر کے بابا اور فائزہ دونوں ہی ہنس رہے تھے، اور وہ ان کی بے وقوفی پر ہنس رہے تھے کہ یہ تو خود جو ہے وہ جنات یا چڑیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا کوئی بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں کہ جو یہاں پر آ کر کے اس گھر میں آباد ہو گئی ہیں۔ اتنے میں ایک اور ہوا کا جھونکا سا آیا، اور ایک طرف سے ایسا ایک سایہ سا آیا جو کہ ان کے پاس سے ہو کر کے گزر گیا۔ یہ سایہ بھی فائزہ اور اس کے بابا نے دیکھا تھا، اور یہ سایہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سیاہ رنگ کا سایہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی گندا سا بھوت یا بہت ہی گندا سا سایہ، ایک کوئی بری آتما۔ لیکن یہ بری آتما کون تھی، یہ اس کے بارے میں تو نہ فائزہ کو پتہ تھا اور نہ ہی فائزہ کے بابا کو پتہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور دوبارہ سے ان دونوں میاں بیوی کی طرف متوجہ ہو گئے، جو کہ اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ یہ بات فائزہ اور بابا نے جان لی تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ ان میں سے جو لڑکا تھا اس کا نام نیّر تھا، اور جو لڑکی تھی اس کا نام رضوانہ تھا۔ وہ یہاں پر آتے تھے، اور نیّر اور رضوانہ جو تھے وہ میاں بیوی تھے، اور شاید وہ دونوں آتمائیں جو تھیں وہ میاں اور بیوی کی تھیں۔ پتہ نہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا کہ جس سے وہ یہاں پر آ کر کے قید ہو گئے تھے۔
بابا اور فائزہ بھی اس بات کو لے کر کے پریشان تھے، لیکن بابا اور فائزہ کو اس آتما کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کبھی ان کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن وہ کافی ڈراؤنی آتما تھی اور ان لوگوں کو ڈراتی رہتی تھی، جس سے بابا اور فائزہ بھی ڈرتے تھے اور شاید نیّر اور رضوانہ بھی اسی آتما کو لے کر کے پریشان تھے، یعنی کہ وہ انسانوں کو بھی ڈرا رہی تھی اور جنوں بوتوں کو بھی ڈرا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سچویشن تھی، کیا تھا، لیکن بہرحال جو بھی تھا وہ دونوں میاں بیوی کسی عمل کے پاس جانے کی بات کر رہے تھے۔ نیّر اور رضوانہ دونوں ہی جب حجرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا کہ جس کے چہرے پہ کافی نور تھا اور وہ شکل سے ہی کوئی کافی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی نماز ادا کرنے میں مصروف تھا، شاید عصر کی نماز کا ٹائم تھا جس وقت وہ دونوں وہاں پر پہنچے تھے۔ جب وہ نماز ادا کر بیٹھا تو اس نے سلام پھیرنے کے بعد ان دونوں کو مخاطب کیا اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھی کون ہو اور کس غرض سے میرے پاس آئے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ بابا جی آپ کے بارے میں پتہ لگ چلا ہے تو ہم دونوں آپ کے پاس آئے ہیں۔ اصل میں ہم دونوں نے جو ہے ایک مکان جو ہے وہ خریدا ہے اور اس مکان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکان آسیب زدہ ہے۔ اب بابا جی نے پوچھا جن کا نام اعجاز قادری تھا کہ بیٹا وہ کون سا مکان ہے کہ جو تم نے خریدا ہے اور اس مکان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو اب نیّر اور رضوانہ نے مکان کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ بابا سنتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ ہاں بیٹا میں اس مکان کے بارے میں جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پر کون ہے اور وہ لوگ کون ہیں، مجھے اس بارے میں سارا علم ہے، لیکن تمہیں اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بالکل بے ضرر روحیں ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہاں ان میں ایک روح ایسی ہے کہ جو وہاں پر کبھی کبھی آتی ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا پڑتا ہے، لیکن یہ دو روحیں جو وہاں پر مستقل رہتی ہیں یہ نقصان نہیں پہنچاتی ہیں۔ چلو میں تمہیں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اصل میں یہاں پر اس مکان میں 3 لوگ رہتے تھے، میاں بیوی اور ان کی ایک بیٹی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ جو بیوی تھی یہ تھوڑی سی بے وفا نکلی اور اس نے کسی اور کے ساتھ لگا لی۔ اس بات کا اس کے شوہر کو پتہ چلا تو وہ اس بات کو لے کر کے بڑا دل برداشتہ ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو سمجھانے بجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ بیوی جو تھی وہ بگڑتی چلی گئی، جیسے جیسے وہ اسے سمجھاتا رہا وہ بگڑتی چلی گئی۔ ایک روز یہ شخص گھر پہ نہیں تھا اور اتفاق سے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کے کہیں گیا ہوا تھا۔ جب یہ واپس گھر میں آیا تو اس نے اپنی اس بیگم کی لاش کو گھر میں پایا، وہ مری ہوئی تھی۔ یہ معاملہ تو حل نہیں ہو سکا کہ اسے کس نے مارا، جو کچھ بھی تھا وہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ بہرحال یہ اس معاملے پہ رفع دفع ہو گیا اور کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کو مارا کس نے یہ کبھی پتہ چلا۔ اس عورت کو کفنا دفنا دیا گیا اور اس کے قاتل کا کبھی کوئی سراغ نہیں ملا اور نہ ہی اس محلے سے نہ پھر کسی اور جگہ سے اس کے قتل کا پتہ چلا کہ اسے کس نے مارا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں باپ بیٹی اس گھر میں رہنے لگے اور ان کو رہتے ہوئے کافی سال گزر گئے۔ آج سے 2 مہینے پہلے پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک گھر میں آگ لگ گئی۔ ان دونوں نے اپنی جان بچانے کی بے حد کوشش کی لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور یہ دونوں باپ بیٹی بھی اس آگ میں جل کر کے ہلاک ہو گئے۔ ان کے جل کر مرنے کے بعد ان کی روحیں اسی مکان کے اندر ہی قید ہو کر کے رہ گئی ہیں۔ اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر نئے نئے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں۔ اصل میں وہ ان کو روحیں سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر آتے ہیں، لیکن اصل میں روحیں یہ دونوں باپ اور بیٹی ہیں۔ ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تم لوگ اس گھر میں رہ رہے ہو تو وہ تم لوگوں کو روحیں سمجھ رہے ہوں اور حتیٰ کہ اصلی روحیں وہ خود ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو ایک اور روح ہے جو کبھی کبھی یہاں پر آتی ہے وہ انہی دونوں کی یعنی اس بچی کی ماں اور اس بابے کی بیوی ہے، جو کہ کبھی کبھی یہاں پر آتی ہے۔
وہ اس وقت تک بھٹکتی رہے گی جب تک کہ اس کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل جاتا۔ جب اس کے قاتل کا پتہ چلے گا اور وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائے گا تو وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن یہ باپ اور بیٹی کیونکہ اپنے آپ کو روح نہیں مانتے اور ان کا یہی ماننا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں اور باقی جو آنے والے ہیں وہ جن بوجھ چڑیلیں اور روحیں ہیں، تو اس لیے جب تک یہ اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ یہ دونوں مر چکے ہیں اور ان دونوں کی روحیں اس مکان میں بھٹک رہی ہیں، اس وقت تک ان کو یہاں سے نہیں جا سکتے اور یہ جو ہے وہاں سے نہیں جائیں گے۔ لیکن جب ان کو اس بات کا یقین کبھی آ گیا کہ یہ دونوں باپ بیٹی مر چکے ہیں تو یہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ بے ضرر ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان سے تمہیں کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ باقی رہ گئی وہ آتما کہ جو اپنے قاتل کی تلاش میں ہے اور یہاں پر آتی جاتی رہتی ہے، وہ بھی یہاں پر مستقل نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار یہاں پر آتی ہے۔ اس کے قتل کا معاملہ واقعی نہیں حل ہو سکا، کسی نے آج تک پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ گھر میں اکیلی تھی تو اسے مارا کس نے تھا، کون تھا کہ جو اسے مار گیا۔ شاید اس کا وہ عاشق جس کے پیچھے وہ پڑی ہوئی تھی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ آج تک اس کے عاشق کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی یہ جان پایا کہ وہ عاشق کون تھا۔ اس کے بارے میں صرف اس کے شوہر کو پتہ تھا کہ اس کا عاشق کون ہے، لہٰذا اس کے بعد جو کہانی ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ جتنا میں جانتا تھا اور جو چیزیں مجھے پتہ تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں۔ آپ وہاں پر بے فکر ہو کر کے رہو، وہ عورت آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ آپ اس کے قصوروار نہیں ہو۔ وہ عورت ان بیٹی اور باپ کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ یہ بھی مر چکے ہیں۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ وہ عورت بھٹک رہی ہے اور اس کو اس کے قاتل کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، اسے کس نے مارا، کیسے مارا، اس کے بارے میں بالکل وہ نہیں جانتی ہے۔ لہٰذا جب تک اسے اس بات کی حقیقت کا پتہ نہیں چل جاتا وہ بھٹکتی رہے گی اور اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی۔ نیر اور رضوانہ کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی، جو بھی وہاں پہ رہ رہا تھا وہ نیر اور رضوانہ کا دشمن نہیں تھا، لیکن ایک بات نیر اور رضوانہ کو بھی کھٹک رہی تھی کہ جو بھی ہے اس عورت کا قاتل آج تک کیوں نہیں پکڑا گیا۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتی تھی اور اس نے اس عورت کو قتل کر دیا تو اس عورت کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ ظاہری بات ہے کہ قتل اگر وہ ہوئی تھی یا اسے کسی نے مارا تھا تو مارنے والے کی شکل تو اس نے دیکھی ہوگی۔ پتہ نہیں کیا راز تھا کہ اسے مارنے والی کی شکل کیوں نہیں یاد آ رہی تھی اور اس نے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ نظر انداز کیا تھا۔ بہرحال دونوں واپس آ گئے تھے اور دونوں نے اس چیز کا تہیہ کر لیا تھا کہ ہم اب اسی حالات میں زندگی گزاریں گے۔ اگر وہ دونوں باپ بیٹی یہاں پر رہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تو پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کچھ دن اسی طریقے سے اس مکان میں رہتے ہوئے ان کو گزر گئے اور پھر ایک روز انہوں نے دیکھا کہ اس مکان کے باہر کچھ ہی فاصلے پر ایک درخت ہے۔ اس درخت کے نیچے جو ہے انہیں ایسا لگا کہ جیسے یہ جگہ جو ہے وہ تھوڑی سی غیر معمولی ہے۔ غیر معمولی اس لیے کہ انہیں ایسا لگا کہ اس جگہ اس درخت کے نیچے جو جگہ ہے اس جگہ کو باقاعدہ کبھی کھود کر کے دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو ان دونوں کے حلق سے اتر نہیں رہی تھی کہ آخر اس جگہ کو کھود کر کے دوبارہ کیوں بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جگہ اپنے یہاں پر ایسا نشان چھوڑے ہوئے تھی کہ جیسے اسے کھودا گیا اور پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ جب نیر اور رضوانہ کو اس بارے میں شک ہوا تو انہوں نے قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کر کے اس بات کی اطلاع دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں جو شک پڑا ہے اس شک کی پوری جو ہے وہ تصدیق ہو جائے۔ پولیس نفری بھی آ گئی اور انسپیکٹر بھی آ گیا، چند لوگوں نے مل کر کے اس جگہ کو غور سے معائنہ کیا اور وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ باقاعدہ اس درخت کے نیچے جو ہے وہ کھدائی کی گئی ہے اور اسے کھود کر کے پھر بند کیا گیا ہے، لیکن جب دوبارہ اسے بند کیا گیا ہے تو اس قدر بے ڈنگے طریقے سے بند کیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہاں سے گزرنے والوں کو شک پڑ سکتا ہے۔
جیسا کہ نیر اور رضوانہ کو پڑا، کیونکہ باقی محلے کے لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے تو لہٰذا انہوں نے اس بات پہ شاید غور کرتے ہوئے بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہاں پر کھدائی کی گئی تو نیچے سے ایک ڈھانچہ برآمد ہوا جسے پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے بھیج دیا گیا۔ اگلے دن انسپکٹر نے انہیں اس کی رپورٹ دی اور بتایا کہ یہ ایک شخص تھا جو کہ اشرف کے نام سے جس کی شناخت ہوئی ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے پہچانا گیا ہے کہ اس کے جو دانت تھے وہ اس نے ایک دانت سونے کا لگوا رکھا تھا، اور اس سونے کے دانت کی وجہ سے اس کی پہچان ممکن ہوئی ہے، اور یہ اشرف تھا جو کہ اسی محلے میں پھیری کا کام کرتا تھا۔ لہٰذا اب اس کی موت کیسے ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو پوری تفصیل نہیں پتہ لگی، لیکن ایسا ہے کہ اتنا پتہ چلا ہے کہ اس کے سر پر کسی بھاری چیز سے پیچھے سے وار کر کے اسے مارا گیا ہے۔ اس کا کوئی خاص رشتہ دار یا عزیز کوئی نہیں تھا، اس لیے کسی کو اس کی گمشدگی کی کوئی خبر بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی نے اس کی فکر کی۔ یہ پھیری کا کام کرتا تھا، ایک عام سا انسان تھا، اس لیے جو بھی اس کے بارے میں پتہ چلا ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ سونے کا دانت بھی اس نے بہت عرصہ پہلے لگوایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شناخت ممکن ہو سکی ہے۔ یہ باتیں رضوانہ اور نیر کے لیے ظاہری بات ہے کہ کوئی اتنی زیادہ ضروری نہیں تھی، انہیں تو اس بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون تھا، لیکن بہرحال اس جگہ پر شک پڑا تھا، اور شک پڑنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہاں کی کھدائی کروائی تھی۔ اس شخص کے بارے میں واقعی نہیں پتہ چلا تھا کہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا اور اسے کس نے مارا تھا۔ لہٰذا یہ دونوں میاں بیوی گھر واپس آ گئے تھے، اور پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اب ایک چیز کا اور مزید انکشاف ان کے لیے ہو گیا۔ انہیں دوبارہ پولیس انسپکٹر نے اپنے پاس تھانے طلب کیا تھا، اور پولیس انسپکٹر نے صرف ان کو یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ قاتل کا پتہ لگ گیا ہے، قتل کرنے والا کون ہے۔ لہٰذا یہ دونوں جب وہاں پر گئے تھے تو انہیں یہ بتایا گیا کہ قتل جو ہے وہ اسی عورت جو کہ اس گھر میں رہتی تھی اس کے شوہر نے کیا ہے، کیونکہ اس نے جس ہتھیار سے اسے مارا تھا اس ہتھیار کو بھی پولیس نے جو ہے وہ اسی درخت سے تھوڑے فاصلے پر سے ایک جگہ سے برآمد کر لیا ہے۔ اسے باقاعدہ زمین میں گاڑا گیا تھا، لیکن جیسے اتفاق سے یہ لاش برآمد ہوئی ویسے ہی وہ ہتھیار بھی برآمد ہوا تھا۔ اس ہتھیار پر ایک جو نشان تھے یا پھر جو خون کے دبے تھے جو کہ سوکھ چکے تھے، جب ان کو باقاعدگی سے ٹیسٹ کیا گیا ہے تو اس میں پتہ چلا ہے کہ ان میں سے ایک خون جو ہے وہ اس مرنے والے اشرف کا تھا، اور دوسرا خون جو تھا وہ اس عورت کا تھا جو کہ اس گھر میں رہتی تھی۔ کسی نہ کسی طریقے سے پولیس نے ڈی این اے ٹیسٹ کر ہی لیا ہے، کوئی ایسی چیزیں جو کہ ان کے استعمال میں تھیں ان سے جو ہے وہ اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ اس گھر میں رہنے والی عورت کے سر پر بھی اسی ہتھوڑے سے وار کیا گیا ہے، اور اس شخص کے سر پر بھی اسی ہتھوڑے سے وار کیا گیا ہے۔ دونوں کے ہی شاید پیچھے سے وار کیا گیا ہے، اس لیے اشرف کے بھی سر کے پچھلے حصے پر ڈیمیج تھا، اور عورت جو ہے اس کی لاش کیونکہ وہ سپرد خاک کر دی گئی تھی، لہٰذا اس کے بھی اس وقت کی جو باتیں ہیں وہ آج پتہ کروائی گئی ہیں، تو یہی پتہ چلا ہے کہ وہ عورت اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی اور اس کے سر کے پچھلے حصے پہ کسی نے وار کیا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس کے شوہر پر اس وقت شک نہیں کیا گیا تھا، لیکن اصل میں یہ کام اس کے شوہر نے ہی کیا ہے، اور اس کے شوہر نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ شاید یہ کام کرتے ہوئے جو دستہ تھا اس کے شوہر نے جو پکڑ رکھا تھا وہ دستہ اس کے شوہر کو بھی چبھ رہا تھا، اس کی وجہ سے خون کی چند بوندیں جو تھیں وہ اس دستے پر لگی ہوئی تھیں۔ یہ خون نہ تو اشرف کا تھا اور نہ ہی اس عورت کا تھا جو کہ اس کی بیوی تھی۔ جب اس خون کی جانچ کی گئی اور ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ اس شخص جس کا نام عبداللہ تھا یہ اس کا خون ہے، اور یہ عبداللہ کا خون جو ہے یہ دستے پر یہ چیز ظاہر کرتا تھا کہ یہ کام عبداللہ نے کیا ہے۔ لہٰذا اب
اسی لیے بلایا تھا کہ آپ لوگوں کا اس معاملے سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن اس مکان کی پوری ہسٹری اب کھل کر کے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ نیئر اور رضوانہ وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ پھر اسی رات فائزہ اور بابا آپس میں بیٹھ کر کے، جس کا نام عبداللہ تھا، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مارا ہے اشرف کو بھی، اور ہم نے مارا ہے میری بیوی کو بھی، یعنی کہ میں نے مارا ہے اپنی بیوی کو بھی۔ فائزہ کہنے لگی بابا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو گھر آئے تھے تو وہ مری پڑی تھی۔ کہنے لگا ہاں یہ بھی ہے کہ جب میں گھر آیا تھا وہ مری پڑی تھی، بہرحال ہو سکتا ہے کہ میں اسے مار کر کے گھر سے نکل گیا ہوں، اور پھر جب میں واپس آیا ہوں تو پھر مجھے پتہ لگا ہو کہ وہ مری پڑی ہے۔ کہنے لگی ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بابا اس وقت میں کہاں تھی، تم میرے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی گئی ہوں، لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ ہم دونوں یہاں پر موجود ہیں اور ہمارا یہ گھر ہے، ہم اس گھر سے کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ اگر یہ اس گھر میں رہ رہے ہیں نا، یہ ضدی ہیں نا، تو ہم بھی ان سے زیادہ ضدی ہیں۔ ہم دونوں باپ بیٹی بھی بس اس گھر کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ باپ بیٹی تو اسی گھر میں موجود ہیں، وہ روح نہیں آتی اب۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔